ناظرین، امریکہ کی دی گئی ڈیڈ لائن میں صرف تقریباً 30 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ایران پہ قیامت ڈھا دیں گے۔ پاکستان اور ایران کے مذاکرات ناکام ہو گئے اور ثالثی اپنا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا دنیا ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے اور پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج اتوار کا دن ہے اور 5 اپریل 2026 ہے۔ دنیا ایک بار پھر غیر یقینی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں ٹینشنز بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ امریکہ کی پالیسی اب بھی ایک ڈیلیکیٹ بیلنس پر کھڑی ہے، ایک طرف ڈپلومیسی اور دوسری طرف ڈیٹرنس۔ اگر اسکلیشن ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف ایک ریجن تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کا امپیکٹ گلوبل آئل مارکیٹ، انرجی سپلائی اور انٹرنیشنل سیکیورٹی پر بھی پڑے گا۔ رشیا اور چائنا بھی اس پوری سچویشن کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور دنیا دھیرے دھیرے ایک نئے پاور الائنمنٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان اس وقت ایک نازک سیاسی دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف پولیٹیکل پولرائزیشن اپنی انتہا پر ہے تو دوسری طرف عوام اکنامک پریشر کا سامنا کر رہی ہے۔ ریسنٹ ڈیولپمنٹس نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے، کیا ڈیموکریٹک پروسیس اپنی اصل روح کے مطابق چل رہا ہے؟ ہیومن رائٹس، فریڈم آف ایکسپریشن اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن، یہ تمام ایشوز اب صرف ڈیبیٹ کا حصہ نہیں رہے بلکہ گراؤنڈ ریالٹی کا حصہ بن چکے ہیں۔ آنے والے دن فیصلہ کن ہو سکتے ہیں، کیا سسٹم اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا یا اور زیادہ پریشر میں آئے گا۔ گلوبل امپیکٹ اور پاکستان کا رول سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان اس گلوبل سیناریو سے الگ نہیں ہے۔ اگر مڈل ایسٹ میں انسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو اس کا سیدھا اثر پاکستان کی اکانومی، فیول پرائسز اور سیکیورٹی پر پڑے گا۔ ساتھ ہی پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی بڑھ سکتی ہے، لیکن صرف تب جب انٹرنل اسٹیبلٹی ہو۔ ایک اسٹرانگ فارن پالیسی کے لیے ضروری ہے کہ اندر سے ملک مستحکم ہو۔ تو ناظرین، سوال یہ ہے، کیا دنیا ایک نئے کانفلکٹ کی طرف بڑھ گئی ہے اور کیا پاکستان اس سچویشن کو ایک اپرچونٹی میں بدل سکتا ہے یا پھر یہ ایک اور چیلنج بن جائے گا؟ یہ فیصلہ آنے والے کچھ ہفتوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم پہلو جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ ہے انفارمیشن وار اور نیریٹو بلڈنگ۔ آج کے دور میں جنگ صرف میزائل اور ڈرون تک محدود نہیں ہے، بلکہ میڈیا، سوشل پلیٹ فارمز اور پروپیگنڈا بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہر طرف اپنی کہانی کو مضبوط بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور عام لوگوں کے لیے سچ اور مس انفارمیشن میں فرق کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر خبر کو سمجھ کر ویریفائی کر کے اپنی رائے قائم کریں، کیونکہ پرسیپشن بھی آج کی دنیا میں ایک پاورفل ویپن بن چکا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آئے تو آپ سننے والوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل شاہ جی کی باتیں کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی ان عنایتوں سے میں اپنے چینل کو آگے بڑھا سکوں گا، جس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمیشہ کی طرح یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنا اور اپنے تمام جاننے والوں کے لیے خیر کی دعائیں کیا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔